محبت سے باواز بلند اس لیے کہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عزیز دوستو، ہم اکثر مصروفیت میں رہتے ہیں، محفلوں میں رہتے ہیں، رونقوں میں رہتے ہیں، بازاروں میں رہتے ہیں، دوستوں میں رہتے ہیں، گپ شپ میں رہتے ہیں، اور ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ دنیا بس اسی چیز کا نام ہے۔ ہم زندگی کا یہ ایک رخ دیکھ کر یقین کامل کر بیٹھے ہیں کہ یہی زندگی ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ دوستوں میں، رونقوں میں، محفلوں میں، بازاروں میں ہمیں یقین ہو گیا کہ دنیا اس کو کہتے ہیں جو میں نے دیکھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دنیا کا ایک رخ دیکھا ہے۔ اگر ہم دنیا کا دوسرا رخ دیکھنا چاہتے ہیں تو آبادی سے نکلنا پڑے گا۔ آبادی سے نکلیں، رونقوں سے نکلیں، دوستوں سے نکلیں۔ ویسے میں نے جو لفظ آبادی بولا ہے نا، یہ آبادی بھی ہماری نہ لکی ہے کہ ہم اس معاشرے کو آبادی سمجھتے ہیں، وگرنہ داتا صاحب کے پیر حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بیٹھے تھے، خدا را توجہ تقریر کی طرف رکھیں، کسی کا موبائل نہ چل رہا ہو، بڑی مہربانی، کسی کی بات کی طرف توجہ نہ ہو۔ یہ نہ دوبارہ رات زندگی میں پتہ نہیں کس کو ملے، اور پتہ نہیں میں اور آپ اکٹھے ہوں کہ نہ ہوں۔ آپ سے ایک ٹکا نہیں مانگتا ہوں صرف توجہ، اور وہ بھی میری ذات کے لیے نہیں، رسول اللہ کے لیے، سرکار کے دین کے لیے۔ کوئی ایک بندہ بھی سبحان اللہ نہ کہے تو گزارا چل جائے گا، کسی ایک بندے کی بھی توجہ نہ ہوئی تو گزارا نہیں چلے گا۔ توجہ گفتگو کی طرف رکھیں گے تو زندگیاں بدلنے والی ہیں انشاءاللہ۔ سمجھیے، ہم یہ جس کو آبادی ہم سمجھ بیٹھے ہیں نا، یہ بھی حضرت جنید بغدادی داتا صاحب کے پیر ایک رستے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جوان آیا تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا۔ میں نے کہا کہ ہم اس کو غلطی سے آبادی کہتے ہیں۔ اس نے کہا بابا جی آبادی کدھر ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جو رستہ جا رہا ہے نا، سیدھا چلا جا، آگے آبادی ہے۔ وہ آگے گیا، گھوڑا واپس سپیڈ سے دوڑا کے آیا اور آ کے کہتا ہے بابا سفید داڑھی ہے، چہرہ نورانی ہے، لیکن جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ حضرت جنید بغدادی نے سر اٹھایا، فرمایا کیا جھوٹ بولا ہے؟ کہا میں نے تم سے پوچھا ہے کہ آبادی کدھر ہے، تم نے کہا سیدھے چلے جاؤ آگے آبادی ہے۔ میں گیا ہوں، وہاں آبادی کوئی نہیں، وہاں تو قبرستان ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے سر اٹھایا اور مسکرا کے کہا نادان، یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، جن کو تم آبادیاں سمجھ بیٹھے ہو، آبادی یہ نہیں ہے، آبادی وہ ہے جو تم دیکھ کے آ رہے ہو۔ کہا حضرت وہ کیسے؟ کہا جس آبادی سے تو آیا ہے، تیرے گھر میں پہلے کون رہتا تھا؟ کہا میرا باپ رہتا تھا۔ کہا کدھر ہے؟ کہا قبر میں ہے۔ کہا اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا میرا دادا رہتا تھا۔ کدھر ہے؟ قبر میں ہے۔ اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا پردادا رہتا تھا۔ کہا کیا نام تھا تیرے پردادے کا؟ کہا نام بھی نہیں پتا۔
تو کہا نادان جو 4 لمحے گزارے اس زندگی کے کسی گھر میں اس کو آبادی سمجھ بیٹھے ہو. آبادیاں یہ نہیں ہیں, آبادیاں وہ ہیں جدھر سے آ رہے ہو, جہاں ہم نے یہ چھوٹی سی زندگی گزار کے ساتھ بات کئی 100 سال وہاں قبر میں گزارنے ہیں. آبادی اس کو کہتے ہیں. تو اگر ہم زندگی کا دوسرا رخ دیکھنا چاہتے ہیں, میں نے کہا ہم ان چیزوں کو سمجھ بیٹھے ہیں دنیا, زندگی کا دوسرا رخ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں آبادی سے نکلنا پڑے گا, دوستوں کی محفل سے اٹھ کر قبرستان جانا پڑے گا, بازاروں, رونقوں, میلوں کو چھوڑ کر شہر خاموشاں جانا پڑے گا. وہاں جا کر جب قبرستان کے درمیان میں پہنچ جائیں, ارد گرد قبریں ہوں, تو پھر قبرستان سے سوال کر, اے قبرستان تیرے اندر صرف غریب ہی مار کے آئے ہیں یا کوئی امیر بھی آئے ہیں؟ جب تیرے ارد گرد قبریں ہوں نا, پھر اس قبرستان سے پوچھنا ایک سوال, قبرستان تیرے اندر صرف غریب ہی مر کے پہنچے ہیں یا کوئی امیر بھی یہاں مر کے پہنچے ہیں؟ تو قبرستان تجھے بتائے گا نادان غریب بھی مر کے یہیں پہ آئے ہیں, امیر بھی مر کے یہیں پہ آئے ہیں. جب وہ تجھے بتائے گا پھر تو جو امیری کے لیے دین کو رخ پھیر کے چلا جاتا ہے نا, پھر تیری عقل ٹھکانے آ جائے گی. جس امیری کے پیچھے بھاگ رہا ہوں وہ بھی ادھر ہی آتی ہے, وہ بھی ادھر ہی لوٹے ہیں. اگر کوئی بندہ میری بات سے اتفاق نہ کرے تو جاؤ, بغداد شہر کا قبرستان ہے جس کو کرخ کا قبرستان کہتے ہیں. اس کرخ کے قبرستان کے اندر عباسی خلفاء کی قبروں کی لائن لگی ہوئی ہے, عباسی بادشاہوں کی لائن میں قبریں ہیں. ہارون الرشید, مامون الرشید, امین الرشید, معتصم باللہ, مستنجم باللہ, یہ بادشاہ گزرے ہیں اور لمبی لمبی حکومتیں کرنے کے بعد کرخ کے قبرستان میں دفن ہیں. ارے پوچھ ان سے جا کے, ان کا جو مامون الرشید بادشاہ تھا نا, جب اس کی آخری وقت آیا, جب اس کو پتا چل گیا کہ بیماری مجھے لے ڈوبی ہے, اب میں دنیا سے جانے والا ہوں, اب میری بادشاہت ختم ہونے والی ہے, یہ اٹھا, اس نے ایک نوکر کو کہا مجھے لگتا ہے 1-2 دن میں مر جاؤں گا, جاؤ راکھ اکٹھی کر کے لے آؤ. راکھ سمجھتے ہیں نا, سوہا جو کوئلہ جل جانے کے بعد راکھ بن جاتی ہے نا, کہا وہ راکھ اکٹھی کر کے لے آؤ. وہ راکھ اکٹھی کر کے لائی گئی. جب راکھ اکٹھی کر کے لا کر اس کے سامنے رکھی گئی تو پھر کیا ہوا, اس نے اپنی چارپائی چھوڑ دی, اپنا تخت چھوڑ دیا, اپنا بستر چھوڑا, اور وہ جو راکھ منگوائی تھی نا, اس راکھ کے اوپر لیٹ گیا اور اس راکھ میں ہاتھ مارتا اور اس راکھ کو اوپر اڑاتا اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہتا, ارحم لا من لا یزول ملکہ الا من زال ملکہ. اے وہ ذات جس کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوگی, اس پر رحم کر جس کی بادشاہی آج راکھ بن گئی ہے. ہاتھ اٹھاتا, کئی سالوں بادشاہت کرنے والا ہاتھ اٹھا کے کہتا ارحم لا من لا یزول ملکہ الا من زال ملکہ. اے وہ ذات جس کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوگی, اس پر رحم کر جس کی بادشاہی آج ختم ہو گئی. عزیز دوستو, بڑے بڑے بادشاہ بتا گئے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. دیکھنا چاہتے ہو, جاؤ, قریب کی مثال دیتا ہوں. کرخ میں تمہارا کون جائے کون نہ جائے, لاہور کے شاہی قلعے میں چلے جاؤ, جا کے دیکھو بڑی بڑی عمارتیں, جا کے دیکھو بڑے بڑے بنگلے, وہ خوبصورت محلات, وہ بڑے بڑے کمرے, وہ بڑی بڑی خوبصورت بالکونیاں, جن بالکونیوں میں کھڑے ہو کر کبھی شہزادے روب دار آواز میں لوگوں سے خطاب کرتے تھے. کبھی پوچھو شاہی قلعے کے محلوں سے, کبھی جو بادشاہ تمہارے اندر بستے تھے وہ کدھر گئے؟
وہ تمہیں پکار پکار کر بتائیں گے کہ ہمارے اندر بسنے والے کئی نسلوں سے ان محلوں پہ راج کرنے والے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. 1 منٹ کے لیے 100 سال آگے چلے جاؤ دوستو. آج 2025 ہے. 100 سال آگے چلو. ایک وقت آئے گا جب 2125 آئے گا. ہم سارے جتنے بیٹھے ہیں, شاید کوئی بندہ ہو اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قبر میں جا چکے ہوں گے. آج 2025 ہے. 100 سال بعد 2125 آئے گا. ہم اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ منو مٹی کے نیچے جا چکے ہوں گے. ارے ہمارے جو آج بنائے ہوئے گھر ہیں, ان میں پتہ نہیں کون رہ رہا ہوگا. ہماری جو فیکٹریاں ہیں, ہماری جو ملیں ہیں, پتہ نہیں کون ان کا مالک بنا بیٹھا ہوگا. کوئی ہمارا نام لینے والا بھی ہوگا یا نہ ہوگا. آج سے 100 سال پیچھے جائیں, 1925 بھی گزرا تھا. کس کو یاد ہے کہ میرے پردادا کا نام یہ تھا؟ آج ہم اپنے باپ دادا پردادا کا نام بھول گئے. 2125 میں لوگ ہمارا بھی بھول جائیں گے. وہ وقت ہوگا, 2125 تو آ جائے گا, لیکن ہم قبروں کے منو من نیچے جا کے پھر سوچ رہے ہوں گے, ہائے سب سے بڑا بنگلہ بنانا, ہائے سب سے بڑے لالچ کے پیچھے پڑ جانا, ہائے اس مال کے لیے لوگوں کو لوٹنا, یتیموں کا حق کھانا, اس دولت کے نشے میں لوگوں پر اپنا روب جمانا, اس دولت کے نشے میں غریب کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ اٹھانا, اس دولت کے نشے میں کسی غریب کے داغدار کر دینا. وہ سوچ کتنی احمقانہ اور جاہلانہ تھی. اس وقت ہم پھر ایک زندگی مانگیں گے, یا اللہ ایک زندگی دے دے, جا کے ساری نیکیاں ہی کریں گے. خدا کی قسم پھر زندگی تو نہ ملے گی. بڑے بڑے چلے گئے. بادشاہ وقت سلطان سکندر جب دنیا سے گیا, سلطان سکندر کی قبر پر اس کی ماں گئی. کچھ دن کے بعد, کچھ دن تو اس کی ماں روٹھی رہی, روتی رہی. پھر کچھ دنوں کے بعد سلطان سکندر بادشاہ وقت, اللہ کرے میں یہ بات سمجھا سکوں آپ کو, سلطان سکندر کی ماں اس کی قبر کے قبرستان میں جا کے کہتی ہے, اے بیٹے سکندر تو کدھر ہے, اے بیٹے سکندر تو کدھر ہے. جب تیسری بار پکارا تو گورکن جو قبریں نکالنے والا تھا نا, اس نے آواز دی. اس نے کہا, اماں کس سکندر کی بات کرتی ہے, میں تو 70 سکندر اپنے ہاتھوں سے دفع کر چکا ہوں, میں تو کئی سکندر اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں. اماں تو کس سکندر کو تلاش کر رہی ہے. عزیز دوستو چلے گئے, سب چلے گئے. ہم اپنا سوچیں تو پھر یہ معاملات, یہ سوچ بچار ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ ہم نے بھی پلٹنا ہے, ہم نے بھی اسی طرف جانا ہے جس رب نے آج ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کے لیے یہ رات عطا فرمائی ہے. جانا ہر کسی نے, قبرستان جواب دے گا, دادان تو نے ادھر ہی آنا ہے. وہ ایک بزرگ گزرے ہیں, حضرت بتائیو سرکار, گھر میں چوری ہو گئی, چور سارا مال لوٹ کے لے گئے. یہ جا کے قبرستان میں بیٹھ گئے, قبرستان میں بیٹھ گئے. لوگ اکٹھے ہوئے, شاگرد اکٹھے ہوئے, مرید اکٹھے ہوئے. اکٹھے ہو کے جا کے کہتے ہیں, بابا جی آپ کے گھر میں چوری ہوئی ہے. لوگوں کے گھر میں چوری ہوتی ہے, لوگ تھانے جاتے ہیں. لوگوں کے گھر میں چوری ہوتی ہے, لوگ کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں. لوگوں کے گھر میں چوری ہوتی ہے, لوگ سیاسیوں کے پاس جاتے ہیں. ہم سارے آپ کے پاس آئے ہیں. بڑا عجیب معاملہ ہے, آپ کے گھر میں چوری ہوئی ہے, آپ قبرستان میں آ کے بیٹھ گئے. ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں, آئیں قبرستان میں, کیس تھانے میں چلتے ہیں, کیس دائر کرواتے ہیں, درخواست دیتے ہیں. بابا جی کہنے لگے, جاؤ میں صحیح جگہ پہ بیٹھا ہوں. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. کہا چلے جاؤ میں صحیح بیٹھا ہوں. کہا بابا جی آپ صحیح نہیں بیٹھے, چوری ہوتی ہے تو تھانے جانا پڑتا ہے, آپ چلیں درخواست دیں. بابا جی فرمانے لگے, بیٹا چلے جاؤ, میں اس لیے یہاں بیٹھا ہوں, جنہوں نے میرے گھر میں چوری کی ہے نا, وہ زمانے کے جس کونے میں چلے جائیں, جتنا خرچ کر لیں, جتنا کھا لیں, آخر آنا تو انہوں نے قبرستان میں ہی ہے نا.
आना तो उन्होंने पलट कर इसी कब्रिस्तान में है ना, तो मैं उस जगह पे आके बैठ गया हूं जहां सब ने आना है। अजीज दोस्तों, सब ने इधर पलट कर आना है, सब ने इधर लौट के आना है, तो फिर क्यों भूल गए हैं? आज आप बड़ी माजरत के साथ किसी भी दुकानदार को कहें ना कि यार आओ मस्जिद में दीन का प्रोग्राम हो रहा है, शब बारात की रात है, 27वीं की रात है, अपने कारोबार से वक्त निकालें, मस्जिद में जाना है, वो कहेगा आपको पता नहीं है यार, मेरा ये कस्टमरों का टाइम है, मेरी गाहकी का वक्त है, मैं नहीं आ सकता। और उसी दुकानदार को आप कहें मेरे मोहल्ले के फलां बड़े चौक के अंदर ये दुकान तेरी है ना, ऐसी कोई दुकान नहीं है, और उधर 25 लाख वाली दुकान 12 लाख की सेल हो रही है, मैं तुझे लेके देता हूं, तू उधर भी दुकानदारी चला, वो फौरन आपके साथ चल पड़ेगा, वो नफा सोचकर फौरन चल पड़ेगा। क्यों चलेगा भला? मस्जिद में क्यों ना आया, उधर क्यों भागा? नुकसान फिर वही है, हमने जिंदगी का एक रुख देखा है और हम इसी को सब कुछ समझ बैठे हैं। अच्छा, कब्रिस्तान जब जवाब देगा कि नादान गरीब भी यहीं आए हैं, अमीर भी यहीं आए हैं, फिर एक सवाल अपने आप से करना कि मेरा कितना वक्त रह गया है। फिर अपने आप से भी सवाल पैदा होगा कि मेरी मोहलत कितनी बाकी रह गई है, मैं कितना और जी लूंगा, मेरे पास कितना वक्त है। यकीनन हमें से किसी को यह तो नहीं पता कि किसके पास कितना वक्त है, लेकिन यह सवाल दिल पे चोट जरूर लगाएगा, दिल पे चोट जरूर लगाएगा कि नादान सोच, तू जाने वाला है, वो वक्त आने वाला है जब लोग तुझे उठा के तेजी से चल रहे होंगे और तू ये भी नहीं कह सकेगा ऐसा चलो मुझे तकलीफ होती है। वो वक्त आने वाला है जब तुझे गुस्ल देने वाले कभी उठा के फट्टे पे इधर फेंकेंगे, कभी उठा के फट्टे पे इधर फेंकेंगे, और तू ये भी नहीं कह सकेगा गुस्ल देने वाले जरा आहिस्ता से पासा पलट, मुझे तकलीफ होती है। वो वक्त आने वाला है जब तेरे नाक में रोई ठूस दी जाएगी, जब तेरे जनाजे का ऐलान तू खुद सुन रहा होगा, लेकिन तुझे खुद को अंदाजा नहीं होगा मेरे साथ क्या हो गया है। ये पलटने वाले रात है, खुदा के लिए रब की तरफ पलटे, वो बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम है। लेकिन नुकसान ये है हमने एक रुख देखा है और इसी को पूरी दुनिया समझ बैठे हैं, इसी को सब कुछ। वो एक ताबई बुजुर्ग गुजरे हजरत इमाम अबू हाजिम रहमतुल्लाह ताला अलैह, मदीना शरीफ में पढ़ाते थे। एक सवाल ही आ गया, कहा मैं बहुत बड़ा ताजिर हूं, मेरे अंदर बड़ी देर से एक सवाल है। हजरत लोगों ने कहा है कि इमाम अबू हाजिम के पास जाओ, वो जवाब देंगे। भाई तवज्जो है ना? मैंने पूरी गुफ्तगू में नहीं कहा सुभान अल्लाह कहो, ना कहूंगा, रिक्वेस्ट यही है बात जाया ना हो जाए, तवज्जो करिएगा। इमाम अबू हाजिम के पास जब वो ताजर आया ना, तो उसने कहा इमाम साहब बताएं कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, हम आखिरत को मानते हैं, हमें यकीन कामिल है कि हमने मरना है, हमें पक्का यकीन है कि हमने कब्र में जाना है, ये हमारा ईमान है। लेकिन इमाम साहब एक सवाल बताएं। कहा क्या? कहा जब हमें पता है कि हमने मरना है, जब हमें पता है, यकीन है कि पूरा जोर लगा लें नहीं बच सकेंगे, कब्र में जाना ही जाना है, तो फिर हम कब्र में जाने से डरते क्यों हैं? तवज्जो नहीं फरमाई। कहा जब हमें यकीन है हमने मरना है, कब्र में जाना ही पड़ेगा, तो कब्र में जाने से इतना डर क्यों लगता है? इमाम हाजिम बैठे हुए थे। कहा बेटा बैठ जाओ, मैं सवाल का जवाब देता हूं। अब आपने एक मिसाल रखी, अब इस मिसाल को अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं। मिसाल क्या रखी? कहा बेटा तेरा एक घर शहर में हो, एक घर गांव में हो, गांव में भी जंगल में हो। शहर वाले घर में तू लाइटें भी लगवाए, शहर वाले घर में तू कलर भी करे, शहर वाले घर के तू अच्छे गेट भी लगवाए, शहर वाले घर में तू गैस भी लगवाए, बिजली भी लगवाए, हर किस्म की सहूलियात से फैसिलिटेट करे, एसी लगवाए, गीजर लगवाए, हीटर लगवाए, और गांव वाले घर में तू कभी देखने भी न जाए।
کبھی اس کی طرف تیرا دل ہی نہ کرے جانے کو، تو کبھی نہ جائے۔ شہر والے گھر میں ہر سہولت ہو جائے، گاؤں والے گھر میں تو کبھی نہ جائے۔ تو کسی طرف سے سفر سے تھکا ہوا ہے اور تجھے آرام کرنے کی ضرورت ہو تو تو بتا کس گھر میں جائے گا؟ وہ تاجر کہتا ہے حضرت ظاہر ہے میں شہر والے گھر میں جاؤں گا۔ کہا وہاں کیوں جاؤ گے؟ کہا وہاں ساری سہولیات ہیں، مجھے وہاں میں نے اس گھر کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے۔ کہا گاؤں والے گھر میں کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا اس میں کبھی گیا ہی نہیں، مجھے نہیں پتا وہاں جالے لگے ہوں گے، مجھے نہیں پتا وہاں اب جنات رہتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا اب اس میں چڑیلیں رہتی ہوں گی، تو میں گاؤں والے گھر میں نہیں جاؤں گا، میں شہر والے گھر میں جاؤں گا۔ کہا وجہ یہ ہے کہ جب میں نے رہا ہی شہر والے گھر میں ہوں تو وہ ویران ہو چکا ہوگا، وہ ویران ہو چکا ہوگا۔ میں اللہ کرے سمجھا سکوں، وہ ویران ہو چکا ہوگا، وہ ویران ہو چکا ہوگا۔ امام ابو حازم چیخ نکلی، کہا بیٹا وجہ یہی ہے، ہمیں پتا ہے مرنا ہے لیکن قبر میں جانا اس لیے نہیں چاہتے، دنیا والے گھر کو سجاتے رہے، قبر کا کبھی سوچا ہی نہیں، قبر ویران ہو چکی ہے۔ کہا قبر ویران ہو چکی ہے، شہر والے گھر کو ہماری سجاتے ہوئے عمر بیت گئی، قبر ویران ہے، اس لیے اب ہمارا اس قبر کی طرف جانے سے دل نہیں کرتا، اب ہمیں اس لیے ڈر لگتا ہے۔